الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم صدق الله العلي العظيم وبلغنا الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذوقار سامعین اعظام، ہم میں سے ہر فرد اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فضول پیدا نہیں کیا، بغیر کسی مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، بھلا تم نے یہ سمجھا ہے، یہ گمان ہے تمہارا، انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کر دیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے، تم نے مرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو حساب نہیں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر سورہ ذاریات میں خود وجہ بیان فرماتے ہیں کہ مخلوق کو پیدا کرنے کی اصل وجہ، اصل سبب کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، صرف اکیلے مجھ ہی کو پوجیں، میری ہی عبادت کریں۔ ذوقار سامعین اعظام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کچھ ایسے مقام، ایسے مواقع فراہم کر دیتے ہیں جن میں مختلف قسم کی عبادات ہوتی ہیں اور اعمال کے بہت سارے اعمال کے معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے اعمال سے انجام دیے جاتے ہیں، اور ان دنوں میں بندوں کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ذوقار سامعین اعظام، انسان کی یہ عمر بہت تھوڑی ہے۔ ایک وہ زمانہ ہے جو ماضی ہے، جو گزر چکا ہے، وہ ایک خواب کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور ایک مستقبل ہے جو آنے والا ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے وہ آئے گا یا نہیں۔ اس لیے اپنی عمر کو غنیمت سمجھیں، اپنی عمر کو غنیمت سمجھیں۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ایک بزرگ آدمی کے پاس سے گزرے تو کہا کہ چچا جان کم سنۃ عمرک، کتنے سال عمر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ 60 سال۔ کہا تکاد ان تبلغ، آپ تو بس پہنچنے والے ہیں، یعنی آپ اپنی آخرت کی منزل کو رواں ہونے والے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 سال تک ہے، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 کی دہائی کو تجاوز کریں گے۔ اس آدمی نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے پوچھا آپ جانتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں مجھے پتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی کی طرف لوٹنے والا ہوں۔ تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پھر یاد رکھو اگر آپ اللہ کے بندے ہیں، اسی کی طرف جانے والے ہیں، فانت مسئول، پھر آپ سے سوال بھی کیا جائے گا۔ اس آدمی نے کہا اس سوال کا جواب کیا ہے؟ فرمایا اس کا جواب یہ ہے، ہیلا یہ ہے، جواب یہ ہے ان تحسن فیما بقیہ، کہ جو آپ کی عمر باقی ہے اس میں اچھائی کرو، یغفر لک ما قد سلف، جو گزر گیا اللہ معاف کر دے گا، اور اگر بعد میں بھی برائی کرتے رہے اللہ تعالیٰ پھر اس پر بھی مواخذہ کرے گا، پچھلی برائیوں پر بھی اور بعد والی پر۔ ذوقار سامعین اعظام، اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ ماہ رمضان وہ عظیم ترین مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل فرمایا ہے، اور قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور قرآن کیسی کتاب ہے؟ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، ھدی للناس تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جو بھی چاہے ہدایت کا راستہ اپنا سکتا ہے، وبینات من الھدی، اور اس میں ہدایت کے دلائل ہیں، والفرقان، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ اسی کتاب کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے۔ ذوقار سامعین اعظام، یہ ایسی عظیم کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل فرمائی،
سلف میں سے بعد نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا انما فرض صیام رمضان لاجل القرآن، لاجل القرآن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہی اس لیے فرض کیے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ جو کر سامعین اعظم، اس مہینے میں ایک ایسی عظیم ترین رات ہے کہ اس ایک رات کی عبادت، صرف ایک رات کی عبادت خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ 83 سال اور کچھ ماہ ایک شخص عبادت کرتا رہے، بڑی عبادت کرے، 83 سال جتنی وہ عبادتیں کرے گا صرف ماہ رمضان میں ایک رات کی عبادت اس سے زیادہ ہے، اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا قدر ہے اس رات کی، قدر کی رات کی کیا قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی 83 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ جو کر سامعین اعظم، کوئی لمبا عرصہ نہیں، کوئی سال نہیں، صرف ایک رات، سورج کے غروب ہونے سے لے کر طلوع فجر تک کی یہ رات کتنی افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل۔ جو کر سامعین اعظم، یہ ماہ مقدس رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور لوگوں کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں، اور اس ماہ میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اسی رات سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، 8 کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منها باب، جہنم کا کوئی دروازہ کھلا نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس وقت ایک اعلان کرنے والا، ایک منادی اعلان کرتا ہے، کیا خوبصورت اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائیوں کے متلاشی، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، نیکیاں کرنے والے، حق اپنانے والے، اقبل، اب تیری نیکیوں کا سیزن آ چکا ہے، ماہ مقدس ماہ رمضان آ چکا ہے، اقبل، اب آگے بڑھ، اب آگے بڑھ، عبادات میں آگے بڑھ، نماز کو ادا کرنے میں بر وقت ادا کر، باجماعت نماز ادا کر، اپنے گھر کی اصلاح کر، دین کو اپنانے پر متوجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے، اور دوسری کیا بات کہتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَمْسِكْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائیاں کرنے والے، فضول گوئی کرنے والے، بے حیائی کی باتیں کرنے والے، حرام کھانے والے، اقصر، اب شرم کھا، اب شرم کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے اور تجھے اس کا بھی لحاظ نہیں ہے۔ یا باغی الشر اقصر، اے برائیاں کرنے والے، اپنی من کی زندگی گزارنے والے، اقصر، اب رک جا، اب رب کے فرامین کی قدر کر لے۔ یہ زندگی بہت عارضی ہے، اس لیے بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ اپنے اعمال کے بارے میں خبر لو کہ تم نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو، تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مسلمان ہو چکے ہو، اتقوا اللہ، اب تو اپنے دل میں اللہ کا ڈر بسا لو، اب تو اللہ کے احکامات کو ماننے والے بن جاؤ۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص یہ دیکھ لے اس نے اپنی جان کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کیا اس نے اپنی آخرت کے لیے تیار کیا ہے، کتنے اعمال تیار کیے ہیں، کتنے ایسے اعمال ہیں کہ جسے وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے، اسی رازداری کے ساتھ نے اعمال کیے ہیں۔ وقار سامعین اعظم، جب اتنا بڑا فضیلت والا، اتنی زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اتنے بڑے مہمان کا اس انداز سے استقبال کریں جس طرح استقبال کرنے کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے۔ وقار سامعین اعظم، سب سے پہلے اولاً ہم کیا کریں، ہم اس مہینے کی آمد سے خوش ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان نصیب کرنا ہے انشاءاللہ۔ وقار سامعین اعظم، کتنے ہی ایسے بھائی ہوں گے جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ روزے رکھے، ہمارے ساتھ تھے، اعتکاف میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان کو شاید وہ نہ پا سکے۔ وقار سامعین اعظم، تو جو شخص بھی اس عظیم مہینے کو پالے تو عبادت میں اپنے آپ کو لگا دے، اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے اس مہینے کو۔ ابھی ماہ مقدس شروع ہی نہیں ہوا، اس نے پہلے ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع کر دیا ہے، بہانہ خوری شروع کر دی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ مہینہ عظیم عظمت والا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو خوش نصیب اس ماہ رمضان کے، ماہ مقدس کے روزے رکھتا ہے، اس لیے روزے رکھتا ہے ایمانا، روزہ رکھنے پر اس کو ایمان ابھارتا ہے کہ میں روزہ رکھوں تب میرا اسلام باقی رہے گا، واحتسابا، اور ثواب کی امید لگاتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
لیکن کب؟ سلف صالحین کہتے ہیں غیر مستطیل لایام ولا مستثقل به، کہ ماہ رمضان کے دنوں کو لمبا نہ سمجھے، او ہو 16 گھنٹے کا روزہ کون رکھے گا، اللہ اکبر، ایسا نہ سوچے، بلکہ رب کی اطاعت میں لگ جائے، اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، او ہو ابھی تو ایک روزہ رکھا ہے، ابھی تو 29 باقی ہیں، 28 باقی ہیں، ایسے اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے۔ دوسرے نمبر پر ماہ رمضان کا استقبال ہم اس طرح کریں کہ ہم ماہ مقدس میں کی جانے والی عبادات کو غنیمت سمجھیں۔ سب سے عظیم ترین عبادت کیا ہے؟ روزہ، سیام، روزہ رکھنا، یہ عظیم ترین عبادت ہے ماہ رمضان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے مسلمانوں، اے ایمانداروں، اے توحید کو ماننے والوں، شرک سے بچنے والوں، تمہارے لیے خصوصی پیغام ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر بھی روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جیسے پچھلی امتوں پر تھے۔ جو قرصمین اعظم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو یہاں بیان کیا۔ تو یہ عظیم ترین عمل ہے جو اس ماہ مقدس میں کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل عمل ابن آدم یضاف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، آدم کے بیٹے کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے، کم از کم ہر نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ 10 گنا دیتے ہیں، الی 700 ضعف، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، انسان کے تقوی کو دیکھتے ہوئے، اس کے خلوص کو دیکھتے ہوئے، سوائے روزے کے۔ الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، میں دیکھ رہا ہوں یہ کس لیے روزہ رکھ رہا ہے، کس نیت سے اس کی سحری اور افطاری ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے لیے ہے جب خلوص کے ساتھ رکھا جائے، وانا اجزی بہ، اور اس کا عظیم اجر فرشتے کے قلم لکھنے سے قاصر ہیں، کوئی زبان بیان کرنے سے قاصر ہے، انا اجزی بہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کا اجر دوں گا، اور اجر اللہ تعالیٰ کیسا دیں گے؟ بے حساب اجر دیں گے۔ کیوں؟ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے صبح سے لے کر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بندہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، حلال چیزوں کو اللہ کی بات مانتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، صبر کر جاتا ہے، نیکی کرنے پر ڈٹ جاتا ہے، برائی سے رکنے پر اس مہینے میں ڈٹ جاتا ہے، صبر کر جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صبر والوں سے کیا وعدہ کیا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جب تم ماہ مقدس میں یا باقی حالات میں اپنے آپ کو دین پر جمائے رکھو گے، اپنے گھر میں دین کو نافذ کرو گے اور دین پر آنے والے مصائب برداشت کرتے رہو گے، یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بے حساب اجر دیں گے، پھر روزوں کا اجر بے حساب ملے گا۔